میری ملت دے نوجوانوں آ جڑی رات آ رہی ہے نا شب برات یہ آ رہی ہے توبہ دی رات توبہ رب نو بڑی پسند ہے نوجوان توبہ کرے رب نو ایڈی کوئی چیز پسند نہیں جنہیں نوجوان دی توبہ رب نو پسند ہے اگر نوجوان توبہ کرے تے اللہ کریم انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لیندے اولیاء اللہ دے اندر شامل کر لیندے نیک توبہ کرے اللہ او دے درجے بلند کر دے گناہگار توبہ کرے اللہ او دے گناہاں دی معافی نصیب فرما دیندے میری ملت دے نوجوانوں آ رات آ رہی توبہ دی رات آ رات آ رہی اپنے رس رب نو منامن دی رات اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا چار آیات میں قرآن دیا پڑھیاں تے چاروں دا ترجمہ کسے بابے کو لکرواواں تے اس بابے نے آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے پورا قرآن پڑھ کے بیکھ لو نوجوانوں اللہ نے پورے قرآن چ کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی اللہ نے جدو کی تھی قرآن چ جاگن والے دی تعریف کی تھی من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا اور میں تے اکثر ایک جملہ کہنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو ہی ملدے نے اور میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتاں نو ہی ملدے نے اللہ فرماندا ہے بندیا جے میں تیرا محبوب ہاں تے مینوں ملنا ہی تے راتی اٹھ سینہ تم ولا نوم جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا اس ویلے سجدے تے رکوع چ نیواں ہو کے تو آکھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اب ایک لے میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اعلیٰ میں نیواں تو اچھا اللہ فرماتا ہے ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اچھا کھیا کر میں تینوں سارے جگ تو اچھا کر دیواں گا اجازت ہوے تے دا ترجمہ پیر باہو کولو کروا کے دیواں اور ساؤنڈ والے میرے ول بھی دھیان کرو بھائی اچھی سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی میں نے پتہ رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا تے نہیں پر رات دے 3 بجے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندا میں تیسری تقریر کرن لگا عشاء تو لے کے ہون تک اج سیال کوٹ ساں تے سیال کوٹیاں دا دا لگ گیا انہاں آکھیا چلو اج سیال کوٹ نے تے واہ ساریاں تقریراں اکٹھیاں کروا لو تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہن حاضری نے محتشم میں تانوں شب برات دی تیاری کراواں عارفہ دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت خود حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان اناکھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی اللہ فرماتا رات سو کے گزارن والے کدے رات میرے لئے بھی گزاریا کر اج دا نوجوان ٹک ٹاک تے فیس بک تے ساری رات جاگ دے چوکاں چ کھلو کے ساری رات جاگ دے فیکٹری
بھی اوور ٹائم لگانا ہوئے نیند نہیں آؤں دی، گھر چ بیماری آ جائے نیند نہیں آؤں دی، کاروبار چ گھاٹا پہ جائے نیند نہیں آؤں دی، اللہ فرماتا ہے یاراں نے بھی جاگ لینا ہے، کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے، بیماری لے بھی جاگ لینا ہے، اللہ فرماتا ہے سارے لے جاگ لینا ہے، کدے رب لے بھی جاگ لیا کر رات آ رہی جاگن دی، قبر دے نیچے جا کے نا، قبر اچ زمین دے نیچے انہا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں، ساری زندگی قیامت تک ستیا رہنا ہے۔ اس واسطے اللہ والے فرماتے ہیں زمین دے اتے جاگ جا کے تے زمین دے نیچے آرام نال سو جائیں، قیامت تک کسے نہیں جگانا۔ میری ملت دے نوجوانوں، آج جڑی رات آ رہی ہے نا شب برات، یہ آ رہی ہے توبہ دی رات، توبہ رب نو بڑی پسند ہے۔ نوجوان توبہ کرے، رب نو ایڈی کوئی چیز پسند نہیں جنہیں نوجوان دی توبہ رب نو پسند ہے۔ اگر نوجوان توبہ کرے تے اللہ کریم انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لیندے، اولیاء اللہ دے اندر شامل کر لیندے۔ نیک توبہ کرے اللہ دے درجے بلند کر دے، گناہگار توبہ کرے اللہ او دے گناہاں دی معافی نصیب فرما دیندے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آ رات آ رہی توبہ دی رات، آ رات آ رہی اپنے رسے رب نو منامن دی رات۔ ایک دن نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، قوم آ کے عرضہ کر دی، نبی اللہ بارش کرو دی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان تیہ چلیے تے بارش دی دعا کریے۔ اللہ دے نبی ہاتھ چکے عرض کی تھی، تیرا نبیاں قوم آ گئی، بارش دی ضرورت ہے۔ اللہ فرمایا بارش تے نازل ہو جائے گی، دعا بھی قبول ہے، پر اجے نہیں آنی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تہاڈے قوم دے اندر ایک نوجوان ہے، انہوں ساری زندگی گزر گئی میری نافرمانیاں کر دیاں، وہ بندہ باہر نکل جائے اسی بارش بھیج دیواں گے، وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی رب فرماندہ بارش تے آ جائے گی، پر تہاڈی قوم چ ایک منحوس ہے، وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی۔ بھیڑ والیو پتہ سارے نو اپنی اپنی کیتی دا ہوندا ہے۔ اس انسان نے جدو اپنے گرے پانچ چھاتی ماری نا، ان زندگی دے پچھلے گناہ یاد آگئے، انہیں اج کر کے رو کے آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے، میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے۔ آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے۔ رو کے کہنے لگا یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا بارش تے آ جائے گی، قیامت تک میری نسل نو لوگاں نے میرے مارنے نہیں۔ انہاں دا باپا دادا بڑا گناہگار سی، رو کے کہنے لگا یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردا رہیا، اج میں تیرے کولوں چھپ کے توبہ کرن لگا، عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے، اج میرے گناہاں دی معافی دے دے۔ نوجوانوں نالے روندا نالے آسمان ول ویکھدا نالے عرض کردا اے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ، اے بخش خطا جو ہوئی، اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ، اے بخش خطا جو ہوئی۔ پتہ نہیں کہڑے درد نالوں نے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کی تھی، اچانک چھم چھم بارش آ گئی۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ او بھی میری صلح ہو گئی ہے، عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نو یاد کیتا ہو، اپنے رب نو راضی کر لے آئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کرتا رہیا ہو، نہ کسے نو نہیں وکھایا ہو، ہن کی میں وکھا دے ماں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ فرمایا ہن کی میں وکھا دے ماں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ آ جڑی رات شب برات آ رہی نا، اے تہاڈی تے میری رب نہ صلح کران آ رہی۔ میری ملت دے نوجوانوں صلح کر لیو،
شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ ڈال دے کہ کل گناہ کیتا سی توبہ کیتی سی اج پھر کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا نہ جائیں اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیں اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماتا تو آ جایا کر تو کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے رب دا بوا نہ چھڑ دیں آ جایا کر توبہ کر لیا کر میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے میرے آقا نے فرمایا او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں جو میں کیتا ہی نہیں جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا تے اللہ نے فرمایا نا سجدہ کرو سارے فرشتیاں سجدہ کیتا شیطان اکڑ گیا اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا کہنے لگا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا نکل جا پھر میری بارگاہ چوں فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنت برسن گیا نکل جا مردودہ وہ ٹریا نا تے مڑ مڑ آدم ول ویکھے مڑ مڑ آدم ول بڑے غصے نہ ویکھے اللہ فرمایا ذرا واپس آنا واپس آیا اللہ فرمایا اے میرے آدم ول انج کیوں ویکھنا ہے کہنے لگا ادی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی میں تیرے قرب والا ادی وجہ تو اج میں تیرا مردود ہو گیا میں آدم کو بدلہ لینا فرمایا کیویں بدلہ لمے گا کہنے لگا میں نو تیری عزت دی قسم ہے ربا فبی عزتی کا لأغوینہم اجمعین میں نو قسم تیری عزت دی میں ایدے پترانو اگوا کر لینا ہے لأقعدن لہم صراطک المستقیم وہ جڑا رستہ تیرے بل آندا نا میں اس راہ تے پہ جانا ہے میں تیرے بندیاں نو تیرے تک نہیں ہون دینا میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ نہیں ہون دینا تے جدوں تو قیامت نو نہ بندیاں نو دوزخ وچ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرما تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا تے منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا تو کیوں قسم چکنا ہے اللہ فرمایا 80 سال زندگی میں دے مانگا 90 سال زندگی میں دے مانگا 100 سال زندگی میں دے مانگا ساری زندگی میرا بندہ تیرے اکھ لگ کے گناہ کرے گا پر جدو دا آخری ویلا آیا نا تے انہیں اکھ وچ اتھرو لیا کہ ایک باری معافی مانگ لی تے میں اپنی عزت دی قسم ہے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا میں بھی معاف کر دے مانگا عدد دن اللہ نے قلم نو فرما تقدیرہ لکھ قلم لکھن لگی نا تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے نون والقلم وما یسطرون قلم لکھن لگی تے اللہ فرمایا کلمے کی لکھیں گی یا اللہ حکم ہو بے فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ کی قانون ہے فرمایا قانون ہے وے آدم دا جڑا پتر تے امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے عرض کر دیے اگے کی لکھا اللہ نے رجا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی امت محمدی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں عرض کر دیا اللہ قانون بدلتا ہی نہیں نہ پرانا قانون لکھن لگی ہیں اللہ فرمایا کل میں ٹھہر جاؤں ایتھے قانون بدلنے عرض کر دیا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا تیرا میرا قانون ہی وکھرا سارے نبیوں دی امتان دا قانون وکھرا محمد عربی دے نوکران دا قانون وکھرا فرمایا لکھ امت مذنبت و رب غفور لکھ امت گناہگار
تے رب بخشن ہارے میری ملت دے نوجوانوں بڑا بدبخت ہونا ہے بندہ جڑا اس رات بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے یہ رات سون دی رات نہیں یہ جاگن دی رات آ رہی انہوں کہندے نے شب برات برات دا مطلب ہوندہ ہے آزادی شب دا معنی ہے رات یعنی آزادی دی رات آ رہی ساڑی دوزخ تو آزادی دی رات آ رہی شب توبہ آ رہی توبہ دی رات در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری یاد رکھو جوانی چا توبہ کرنا ہے نبیان دا شیوائے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اور بڑھے بارے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار ہو جاندہ ہے وہ کہندہ میں گناہ کردہ نہیں اور تو کردہ نہیں تیرے کلو ہندہ نہیں یہ تا مطلب ہے توبہ تے اودو کرنی چاہی دیئے جدو انسان گناہ تے قادر ہوئے اس ویلے گناہ نو چھوڑے او دا رب بڑا ہی راضی ہوندہ ہے اللہ فرماندہ آ ویکھو انہیں میرے واسطے گناہ چھڑ چھڑیا اللہ قرآن جو فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے تو ایک باری میرے لئے گناہ چھڑ کے توبہ تے کر فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ فرماندہ میں تینوں گناہ وادیاں نیکیاں بنا دے وانگا ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان شراب پی کے تے مدینہ دی گلی چ جا رہا ہاتھ چ شراب دی بوتل نشے دی حالت چ جا رہا اچانک دی نگاہ اٹھی تھی او سامنے گلی چ حضرت عمر فاروق آ رہے عمر فاروق دے چہرے تے دی نگاہ پئی تے تے نشہ ہی اتر گیا انہوں خیال آیا کہ تے عمر ایدی تلوار نے تے کدے اپنے بیگانے دا فرق کیتا ہی نہیں انہیں تے میری گردن اڑا دینی ہے انہیں ارد گرد بیکھا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ لبے پھر انہوں رب دا راہ لبدا ہے وہ بڑھے بارے جڑا بابا کدے مسیحے نہیں گیا جدو نوہ دھکے مار کے کٹ دیاں وہ بھی مسیحے آ جاندہ ہے تے مسیحوں آواز ہوں دیئے ہون بھی آگئے ہیں ہون بھی قبول ہے تسی فیکٹریاں چا کام کر دیو 5 دن بندہ چھٹی کرے تے فیکٹری والے دی پکی چھٹی کر دے دن ادھا مطلب ہے فیکٹری جو 5 دن چھٹیاں کرے تے پکی چھٹی ہے رب فرماندہ ساری زندگی چھٹی کی دیا ایک حاضری لوا جا اسی پچھلیاں بھی ساری ہلا دے حاضری لگوا جایا کر پچھلیاں بھی تیری حاضری ہلا دے مانگے اس نوجوان نے شراب دی بوتل پکڑی تے رو کے آسمان بل بکھیا تے رو کے کہنے لگا کدے آج بچاویں نا کدے آج مرکلو بچاویں نا نوجوانوں دیا کا جتلو آگے رو کے آسمان بل بکھدائے نالے روئی جاندہ نالے بے کے کندائے رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جا دئی میرا رو کے کہنے لگا یا اللہ پھلا والے درختانوں پھلی لگ دینے کنڈیاں والے نو کنڈی لگ دینے نہ تے کنڈیاں والا کنڈے گناہاں دے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت پھلا والا ہے یا اللہ تو تے رحمت پھل لئی جاؤ عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے ماں دی گودی چیوں دائی انہوں پتہ ہوں دا ماریا بھی ماں ہونے میں میں نو چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے کہ رو کے کہنے لگا جب معافی دے دے میں نو پتہ ہے گناہ بھی تیرے کیتے نے معافی بھی تو ہی دینی معافی دے دے ترلائی کیتا ادھر عمر فاروق نڑے آگے آپ نو پتہ سی یہ شراب پیندہ ہے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں کہنے لگا بابا جیو میں دودھ لے کے پیاؤں دا ساں فرمایا دودھ لے کے کتھے دودھ انہیں شراب دی بوتل تے کپڑا لپیٹ لیا چادر لپیٹ لی کہنے لگا اے بوتلے جو دودھ لے کے آیا فرمایا اے چادر کیوں لپیٹی کہنے لگا جو دودھ گرم بڑا سی تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی تو میں اوپر چادر لپیٹ لی عمر فاروق نے فرمایا چادر کھول نالے چادر کھولے تے نالے روے تے نالے آسمان بلوے کیا کہ کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نوجوانوں جدوں نے شراب دی بوتل تو چادر کھولی تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ
عمر فاروق ایک باری وہ وال ایک باری بوتل وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تو پتہ مینوں بھی ہے شراب دی بوتل وچ دودھ ہے بھی گرم سچی دسی کیتا کیا ابھی چیخ نکل گئی تھی آسمان وال ویکھ کے تو رو کے کہنے لگا وہ ترلا ہی کیتا ہے ترلا ہی کیتا ہے عمر فاروق نے پھڑ کے سینے لایا متھا چم کے فرمان لگے لگدا جو کہ سچی توبہ کی دیا تیری توبہ نے دس دیتا ہے کہ جو سچی توبہ کریے تو جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے نا وہ گناہوں دیاں نیکیاں بھی بنا سکتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا بندیا یہ گناہ کر ہی لمیں تے توبہ کر لیا کر میں تیرے گناہوں دیاں بھی نیکیاں بنا دے مانگا تیریاں غیر حاضریاں بھی میں حاضریاں لا دے مانگا میری ملت نوجوانوں بھیڑ والے ہو قرب و جبار تو تشریف لے کے آنے والے ہو تسی کو گلی چیز ہوئے تو اگ لائیے تے نہیں نہ لگ دی کوئی بھی گلی چیز ہو انہوں اگ نہیں لگ دی صوفیہ فرماندے نے بندیا تو بھی اللہ کل جانا ہے گلہ ہو کے جائیں یہ رو پہندہ ہے نا وہ رو پہندہ ہے یہ مطلب ہے جڑا رو پوے نا وہ دا کم جلدی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ تو بھی رویا کر میرے تیرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا جے تینوں رونا نہ آوے تے رون والا موئی بنا لیا کر او دی رحمت نو تیرے تے ترس آ جائے اللہ نو نوجوان دی توبہ بڑی پسند ہے رب انتظار کر دے کہ کدو گناہگار نوجوان آ جائے تے میں او دی توبہ قبول کر کے میں اپنے ولیاں چ شامل کر لواں نوجوانوں جدوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او ستویں کوٹھڑی چلے گئی نا ستویں کوٹھڑی سات کمرے سات تالے نوجوان عورت وقت دی ملکہ دھرتی تے زلیخا ورگی سونی کوئی نہیں تے یوسف ورگا حسین کوئی نہیں اس طرح کر کے زلیخا نے دوپٹہ اتاریا تے اس طرح سٹیا اس کمرے چ زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹے کہنے لگی میں دی عبادت کر رہی ہوں اے میرا معبود ہے میں دے چہرے تے پردہ کر دیتا ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میرا رب میں گناہ کردہ ویکھے نا تے حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا پر میرا رب پیا بے خدا ہے اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی میری ملت دے نوجوانوں سات کمرے ہومن سات تالے ہومن دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے دوپٹہ اتار کے تے وغلقت الابواب وقالت حیت لک قرآن کہندہ وقالت حیت لک یوسف دے قریب آکے کہنے لگی بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ یاد رکھو نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چکلہ بیٹھا بھی نیک ہوئے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں پا کرو میرے جملے نو اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دے دیئے تے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دے دے جڑ ویلے زلیخا قریب آئی ادو اگے کی ہویا پڑھاں قرآن کہندے تے ہو گیا سی صاحب چنگیاں پلیاں تقریر لچھے دار کر دے سو اج کیڑے پینڈے پا لیا جے پر آ جڑا ممبر رسول ہے نا اے ممبر میرے کل تقاضا کردہ ہے کہ آ جڑے نوجوان ادھی رات رات ڈھلی تے اجے تک سنن لی بیٹھے نے میں انہاں نو کچھ دے کے بھیجاں ایک گھر جاون تے انہاں دا بستر تے دل نہ لگے انہاں دا دل کرے میں وضو کر کے مصلی تے بیٹھ جاواں اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نو آج اگر آتا لگ جائے ہن زلیخا قریب آئی تے اگے کی ہویا سنو قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ان رأىٰ برہان ربی یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی
اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھیا آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہاں اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما دے نے یوسف پترا نبی ہے پتر بھی نبی دے گناہ نہ کری پتر نبیاں دی فرشتی چوں نکل جائے گا ابا جی نے فرمایا پترا دوڑ جا پترا دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے بھیڑ والے پتہ چلی آؤ پیچھے سائیں جو دے اور بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جو دے اور تے بچانے آئی جاندے نے مصر دی 7ویں کوٹری چ یوسف ہے تے مرشد تے ابا جی کتھے نے کنان وچ کتھے کنان تے کتھے مصر پر ابا جی آگے تے فرمایا دوڑ جا پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں آسان کراں کمرے نو تالا لگا کے بندہ اس بندے نو آکھے دوڑ جا وہ دوڑے گا نہیں نا کیوں انہوں پتہ تالا لگے پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نا دوڑ جا تو یوسف دروازے والی دوڑے کیوں کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہس دے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تو یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیں تے ہو رہے کہ نہ کو مان سی کہ سائیں ڈگر نہیں دینا یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے سائیاں بھی مان نہیں توڑے وہ ایک آجڑی پہ بکریاں چاہ رہے نا تے اثر تے ڈیگر دا ویلا ہویا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑاں جو گی بکری وچھڑی کے پیچھے بگیاڑ لگیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے انہیں اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی پیچھے دلدل وچ بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل جو پھس گیا تے بکری بھی پھس گئی تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے کے کہنے لگا ڈوب کے ماں بھی مر چلے ہیں تو ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تے بکری کہنے لگی سورج والے بگیاڑ نے سورج والے کہیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا اثر ہو گئی تے سورج ڈوب چلیا شاماں پہ چلیاں تے دے چا حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پہ جانیاں نے میرے مالک میرے آجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گرنیاں ہونے دیکھ میں نہیں ہونا ہوں میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانے انہیں میں نو کڑ کے لے جانے کہ میں ہسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں نوجوانوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے گل ہے کہ اپنے سر دا کو سائیں رکھے آجے اپنے سر دا کو سائیں رکھے ہو تاکہ تواڈی حفاظت کرے تانوں گناہاں تو بچا کے رکھے کو سائیں رکھے ہو جڑا تواڈے ایمان دی راکھی کرے جب یوسف تے زلیخا دوڑے نا گل توجہ ہے نا میری بات 7واں دروازہ کھولیا تے یوسف نکلے نا تے اس طرح کر کے زلیخا نے پیچھو پکڑیا اس طرح یوسف دی قمیض پھٹ گئی پیچھے یوسف نے ویکھیا تے سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں اس طرح کر کے نا شک دی نگاہ نال یوسف تے زلیخا وال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا انہیں میری عزت تے حملہ کیتے معاذ اللہ عزیز مصر نے جدو یوسف وال ویکھیا تے قریب ایک پگوڑا تے اس پگوڑے چ چھوٹا جا بچہ چند دن دا تے جھولا پیا جھولے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وہ بچے والی اشارہ کر کے فرمان لگے اوے بچیا او میری گواہی دے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے تے چند دن دا بچہ پنگوڑے چی بول پیا بول کے پتہ کی کہنے لگا جے تے قمیص سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے تے جے کرتا پچھوں پھٹے پھر یوسف سچا ہے کہنے لگا کہ وجہ بے کہ بیکھو نا زلیخا دے قریب جو یوسف آئے تو زلیخا اپنے بچن واسطے حملہ کیتا تے قمیص سامنے پھاڑی تے جے یوسف دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پھڑے آئے تے پھر پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچے نے انہیں بیکھا تے قمیص پچھو پھٹی سی انہیں آکھا یوسف سچے پھر بھی یوسف نے جیل چ قید کر دیتا یہ دا مطلب ہے کدے کدے سچے بھی قیدی ہو جاندے نے سچے بھی کدے کدے قیدی ہو جاندے نے میری ملت دے نوجوانوں حضرت یوسف جدو مصر دے بادشاہ بنے نا مصر دے بادشاہ قید پہ گیا لوگوں نے کھانوں نہیں ملدا لوگ آندے نے مال جمع کر دینے تے گندم تے دانے لے کے جاندے نے
ایک نوجوان آیا تو انہیں آ کے عرض کی تھی میری اتنی فیملی ہے تو مینوں بھی دانے دیو. آپ نے دے حصے دے مطابق دیتے تو انہیں آکھیا میری فیملی دے مطابق دانے تھوڑے نے مینوں ہور دیو. فرمایا پتر جڑا حصہ بندا میں تینوں دے دیتا ہے انہیں اس تو زیادہ نہیں دینا. انہیں آکھیا اللہ جپال جڑی میں تانوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تساں مینوں میری مرضی دا دینا ہے. فرمایا گل سنا. انہیں آکھیا یاد جے جدوں زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی سی؟ فرمایا یاد ہے. یاد جو تواڈی قمیض پھٹ گئی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے پگوڑے چ ایک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے جے تساں انہوں اشارہ کیتا؟ فرمایا یاد ہے. یاد جو اس بچے نے پگوڑے تواڈی گواہی دیتی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں. اللہ دے نبی یوسف دی چیخ نکل گئی، رو کے فرمان لگے خزانے دے بوئے کھول دیو، جو چاہتا انہوں دے دیو. وہ اپنی مرضی دا لے کے ٹر گیا. اللہ فرمایا یوسف جڑیا تیریاں پاکیزگیاں دیاں گواہیاں دے وے تو انہوں او دی مرضی دا دینا ہے، تے جڑا میری پاکیزگی دیاں گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا. میری ملت دے نوجوانوں جے تسی چاہتے ہو رب تواڈی مرضی دا دے وے پھر انج کرو اپنے رب نال یاری لا لو. اتھے ہر جتنے بھی نوجوان تے بزرگ نے ہر ایک دا دل کردہ میں جو چاہاں اوہی ہو جائے، میں جو مگاں اوہی مل جائے، میں جو چاہاں اوہی ہو جائے. ایک کلیہ کوئی بڑا ڈانڈا نہیں ہے، بڑا سوکھا جا کلیہ ہے جڑا اللہ والے دی سمجھے جا گیا. میں تو انہوں سمجھا جاما کسی صوفی دی زبان ہے یاد رکھیو، یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو. اللہ فرماندہ بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا، پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں گا. پر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا، تو وہ کر جو میں کہنا. اپنے رنگ وچ مصطفیٰ کریم دا رنگ ڈھال لو، اپنے رنگ مکا کے حضور دی اتباع دا رنگ چڑھا لو. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے.